بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی ایک عجیب مثال ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط میں لکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط میں لکھا کہ بندہ جب تک خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے مداح بھی مذمت کرنے لگتے ہیں اور دوست بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ گناہوں سے بے پرواہی انسان کے لیے دائمی تباہی کا سبب ہے۔ یعنی بندہ جب خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو جو اس کی تعریف کرتے ہیں وہ بھی اس کے دشمن ہو جاتے ہیں اور دوست بھی اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحیح حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر توبہ اور استغفار کر لیا تو یہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کی تو یہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے، اور اس کا نام قرآن میں رعنا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کلا بل رعنا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے یعنی ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ان کے اعمال کے بدلے۔ البتہ گناہوں کے مفاسد اور نتائج بد اور مضر ثمرات کے اعتبار سے ان کے آپس میں فرق ضرور ہے۔ اس فرق کی وجہ سے کسی گناہ کو کبیرہ اور کسی کو صغیرہ کہا جاتا ہے۔ کسی بزرگ نے فرمایا کہ چھوٹے، یعنی بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹا گناہ یہ بڑا گناہ ہے تو چھوٹا گناہ کر لیا جائے اور بڑے گناہ سے بچا جائے، تو اسی کو انہوں نے فرمایا ایک بزرگ نے کہ چھوٹے اور بڑے گناہ کی مثال محسوسات میں ایسی ہے جیسے چھوٹا بچھو اور بڑا بچھو، یا آگ کے بڑے انگارے اور چھوٹی چنگاری، کہ انسان ان دونوں میں سے کسی کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ گناہوں کو ترک کر دیا جائے، یعنی گناہوں کو چھوڑ دیا جائے۔ جو لوگ نماز تسبیح کے ساتھ گناہوں کو نہیں چھوڑتے ان کی عبادت مقبول نہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم جس قدر کسی گناہ کو ہلکا سمجھو گے اتنا ہی اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہو جائے گا۔ کوئی شخص ہے کسی گناہ کو ہلکا سمجھ رہا ہے، جب وہ ہلکا سمجھ رہا ہے تو اور اس کو کرے گا تو اللہ رب العزت کے یہاں اور بڑا جرم ہوتا چلا جائے گا۔ اور سلف صالحین نے فرمایا کہ ہر گناہ کفر کا قاصد ہے، یعنی ہر گناہ ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے اور جو انسان کو کافرانہ اعمال و اخلاق کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔